السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. 27واں پارہ سورہ الحدید پر خطبات جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان سے قبل اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کے دعوے کا عملی ثبوت دو، اور عملی ثبوت عمل صالح سے ہوگا، اور ان نیک اعمال میں سے بالخصوص اللہ کے رستے میں خرچ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ زمین و آسمان کی حقیقی بادشاہی اور میراث اللہ کی ہے۔ پھر ایک مغالطے کی تصحیح کی کہ صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے قبل
ایمان کو قبول کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اولئک اعظم درجہ، وہ درجات میں اللہ کے نزدیک اونچے ہیں ان سے جنہوں نے فتح کے بعد ایمان کو قبول کیا اور خرچ کیا۔ اور فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن شرف صحابیت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بہترین وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا کون لوگ ہیں جو اللہ کو قرض حسنہ دیں اور وہ ان کے اس قرض کو بڑھا چڑھا کر بڑے ہی عزت دار اجر کی صورت میں تبدیل کر دے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں، ان کا نور ان کے دائیں اور ان کے آگے چل رہا ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ جنت کی جانب رواں دواں ہوں، اور انہیں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہوں گی کہ آج تمہارے لیے اس جنت ہے کا وعدہ ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے جو عظیم ترین کامیابی ہے۔ اور یہ وہی نور ہے جس کے متعلق سابقہ آیات میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے تم پر ان بین آیات کو نازل کرتا ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، اور دنیا کے کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب، اور آخرت کے دن قیامت کے روز جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور اندھیرے میں لوگوں کو پل صراط سے گزر کر جنت کی جانب جانا پڑے گا، اور جہنم کے گڑھے کے اوپر سے یہ پل صراط لگایا جائے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر آنا ہوگا، وارد ہونا پڑے گا، اس مرحلے سے گزر کر ہی جنت کی جانب جانا پڑے گا۔ ان اندھیروں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، نیک اعمال کرنے اور اپنے ایمان پر ثابت قدمی رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہ روشنی پیدا کر دے گا جس کی رہنمائی میں وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا یہ سفر طے کر سکے۔ فرمایا منافق مرد اور منافقہ عورتیں اہل ایمان کو پکار کر کہیں گی انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا انتظار کرو ہم بھی تمہاری اس روشنی سے کچھ فائدہ اٹھائیں، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے چلتے اس رستے پر کامیابی کی جانب چلے جائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے جاؤ، فالتمسوا نورا، اور وہاں سے یہ نور لے کر آؤ۔ اور گزشتہ خطبہ میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا اپنے پیچھے جاؤ، یعنی یہ تو دنیا کی زندگی میں اعمال صالحہ سے کمایا جانے والا نور ہے، اگر ممکن ہے تو جا کر وہاں سے اٹھا کر لاؤ، اور معلوم ہے کہ انسان وہاں نہیں پہنچ سکے، اسی لیے موت کے وقت کی جو تمنائیں ہیں ان میں سے ایک تمنا یہ ہے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، لأصدقن، میں ضرور بضرور صدقہ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، لیکن اب یہ مہلت ختم ہو چکی۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اہل ایمان اور منافقوں کے درمیان ایک بڑی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس سے گزر کر اہل ایمان اس دیوار کی رحمت والی سائیڈ آ جائیں گے، اور منافق مرد اور منافقہ عورتیں وہ اس کی عذاب والی سائیڈ پر باقی رہ جائیں۔ اب جب یہ تقسیم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ینادونہم، یہ منافق مرد اور عورتیں اہل ایمان کو اونچی اونچی آوازیں دے کر پکار کر کہیں گے الم نکم معکم، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تمہارے پڑوس میں رہتے تھے، ہمارے نام مسلمانوں والے تھے،
ہم بسا اوقات نمازیں پڑھنے تمہارے ساتھ مسجد جاتے تھے. ہم نے اپنی زندگی میں رسوم و رواج میں چند ایک اہل ایمان کی شاعر کو اپنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے ہماری خوشیاں اور مسرتیں، ہمارے شادی بیاہ، ہمارے گھروں کے فنکشن سارے کے سارے کفار سے متشابہ تھے، لیکن بالآخر اس میں بھی تو ہم نکاح کرواتے ہی تھے. ہم حرام کاموں کا آغاز بھی تلاوت قرآن سے تو کرا ہی لیتے تھے. ہم سینموں کا افتتاح کرواتے ہوئے بھی کرائے کا کوئی مولوی پکڑ کر دعا تو کروا ہی لیتے تھے. الم نکم معکم، یہ ظاہری طور پر اسلام کی کچھ چیزوں پر عمل کرتے ہوئے کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اب اہل ایمان کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تمہارے نام، حلیے، سٹیٹس، آئی ڈی کارڈ پر لکھا ہوا مذہب کے خانے میں اسلام کا مقام اور مرتبہ بظاہر تو یہی اعلان کرتا تھا کہ تم مسلمان ہو. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیا تھا. معلوم ہے لفظ فتنہ کتاب و سنت میں بہت سے معانی میں استعمال ہوتا. یہاں پر جو معنی معروف ہے یا مفہوم ہے وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈال کر خود اپنے ایمان کو ضائع کر دیا تھا. ایک شخص ہے جس کو معلوم ہے کہ سامنے یہ جو جانور کھڑا ہے، اگر میں اس کے سامنے کھڑا رہوں گا یہ آ کر دوڑتا ہوا مجھے ٹکر مارے گا، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے کوئی اور تدبیر استعمال کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی عقل سے آری یہ کام کر لے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بے وقوف انسان ہے، اس نے کہا آ بیل مجھے مار. دنیا کے معاملات میں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ حکمت اور دانائی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان بیل کے سامنے ڈٹ جائے کہ میں انسان ہوں، یہ بیل ہے، میں اس کا طاقت سے مقابلہ کروں. انسان جانتا ہے کہ اس کا مقابلہ بیل جیسے طاقتور جانور کے ساتھ طاقت کا نہیں ہے، اس کی فوقیت شعور اور عقل کی وجہ سے. اسی طرح ایک بندہ مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے اس میں میرا مقابلہ اس دوڑ میں تیز آگے بڑھ کر لوگوں کو ہرا کر دنیا کا مال متاع زیادہ اکٹھا کر لینا یہ نہیں ہے. میرا شعور، میرا ایمان، اللہ کی طرف سے ملنے والی رہنمائی مجھے یہ بتاتی ہے کہ مجھے کچھ اور کرنا. لیکن جو آ بیل مجھے مار کہے فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو خود فتنوں میں مبتلا کیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وتربصتم، تم دنیا کے اندر اس انتظار میں تھے کہ یہ جو دیندار ہیں کب ان کے اوپر سختی آتی ہے اور ہم ان کو تانے مار سکتے ہیں. اور دنیا میں جب دنیا دار بظاہر ترقی کرتے تھے تم زبانیں دراز کر کر کے کہتے تھے دیکھو اسلام نے تمہیں کیا دیا. تم کہتے تھے تم آخرت کے وعدہ حور پر ہو. تم تانے دیتے تھے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور مولوی کو آج کر طہارت کے مسائل بتانے سے فرصت نہیں. تم تہمتیں لگاتے تھے کہ امت مسلمہ کی زبوں حالی میں اگر کسی کا کردار ہے تو وہ صرف دیندار لوگوں کا ہے. تمہاری اپنی جو ذمہ داریاں تھیں تم ان کو فراموش کیے بیٹھے تھے. اور اس کے برعکس تم اہل کفر کی کامیابیوں پر خوش تھے. قرآن دوسری جگہ منافقین کا یہ کردار واضح کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں
اگر تمہیں کفار کے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پھر تانے مارنے کے لیے اہل ایمان کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ میدانوں میں مت اترو۔ یہ کفار سے مقابلے کی خواہشیں اور خواب دیکھنا کہ تم اتنی ٹیکنالوجی والوں کو ہرا لو گے، ان اسباب اور سبب اور اسباب کی دنیا میں تہی دست ہونے کے باوجود تم صرف ایمان کے بل بوتے پر ان کو ہرا دو گے۔ اگر تم بھی ہماری طرح گھروں پر بیٹھتے تو تمہارے بہت سارے لوگ میدانوں میں شہید نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھو اگر تو موت صرف میدانوں میں آتی ہو تو پھر بستروں پر مرنے والے ان کا کیا سٹیٹس رہ گیا؟ اور پھر فرمایا اگر تمہیں دنیاوی اعتبار سے کچھ کامیابی مل جائے، اہل کفر کو تم ذکر پہنچا سکو، تو اندر ہی اندر جلتے رہتے۔ بظاہر آ کر جو دنیاوی فائدہ حاصل ہوا ہے اس میں اپنا حصہ لینے کے لیے کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھے اور ہمیں بھی اپنے ساتھ مال غنیمت کی تقسیم میں شامل کرو۔ قربانی دینے کے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگ جانے والے، غنیمتوں کی تقسیم میں آ کر لائن میں لگ جانے والے، اسلام سے حاصل ہونے والے فوائد کے لیے سب سے پہلے پہنچنے والے، اور جہاں قربانی دینی پڑے وہاں اپنا ظاہری حلیہ بھی تبدیل کر کے اسلام کو ڈس اون کر دینے والے، یہ ہیں وَتَرَبَّصْتُمْ، جو انتظار میں ہیں کہ کس وقت مغرب غالب آئے اور دنیا کے اندر سے اسلام کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اور یہ جو ہمارے چٹی چمڑے والے، گوری چمڑی والے آقا ہیں یہ ہمیں اون کر لیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کام کر سکیں۔ وَارْتَبْتُمْ، تمہارا اگلا قصور کیا ہے؟ تمہارے یہ سارے کرتوت اس لیے تھے حقیقت میں تم اللہ کے وجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ کی کتاب کے مبنی بر حق ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور اللہ کے سامنے حساب کتاب سب کے متعلق شک میں مبتلا تھے۔ تمہیں یقین ہی نہیں تھا کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ مبنی بر حق، اور ہم جو زندگی میں کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس لیے تم سمجھتے تھے جس طرح ہم اہل ایمان کو ظاہری طور پر دھوکہ دے رہے ہیں اس طرح ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے ہی کوئی، اور مرنے کے بعد تو ویسے ہی مر کھپ جانا ہے، کون سی آخرت ہونی۔ اللہ فرماتے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، جبکہ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وارتبتم، تم شک کی زندگی جیتے رہے، یقین نہیں ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے بڑوں نے بتایا ہے، لیکن ہم نے کون سا اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم نے کون سا جنت اور جہنم دیکھ لی ہے؟ ہمارے سامنے اللہ نے کون سی حجت تمام کر دی ہے جو ہم اس پر ویسا ایمان لے کر آئیں جیسا وہ تقاضا کرتا ہے؟ اور موجودہ دور میں جدید عصری علوم کے ادارے حقیقتاً سائنٹیفک اپروچ کے نام پر تشکیک کے ادارے، بڑے میٹھے لبادے میں بڑا ریپ کر کے یہ کانسیپٹ ہماری اگلی آنے والی نسلوں کی جڑوں میں اتار دیا گیا ہے، اور ہم بڑی احترام کے ساتھ بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں جی یہ بڑی سائنٹیفک اپروچ۔ سائنٹیفک اپروچ کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز جو حواس خمسہ کے اندر آ سکتی ہے اس کی بنیاد پر مختلف کیسوں کو پرکھا جائے گا اور اس سے ایک مفروضہ قائم کیا جائے گا، اور اس مفروضے کے اوپر پھر
بہت سارے اور کیسز کو جج کرنے کی کوشش کی جائے گی. وہاں سے حواس خمسہ کے ادراک سے جو نتائج آئیں گے، جو ریزلٹس آئیں گے، ان کی بنیاد پر ہم ایویڈنس کی بنیاد پر کوئی چیز جو ہے وہ قائم کریں گے، وہ تھیوری کو پروف کریں گے. اگر ایویڈنس سپورٹ کرتا ہوگا تو تھیوری اپروو ہو جائے گی، ایویڈنس سپورٹ نہیں کرتا ہوگا ڈس اپروو ہو جائے گی. اور یہ دنیا کے اندر علم کا سب سے بڑا معیار بنا دیا جائے گا. تو نتیجہ یہ ہے ہر وہ چیز جو حواس خمسہ سے بالا تر ہے اس کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھیں. کائنات کا خالق اور مالک ہے یا نہیں ہے، حواس خمسہ میں ادراک میں نہیں آتا، شک ہے. جب خالق مالک ہے یا نہیں ہے یہ شک میں ہے، تو اس نے جو کتابیں نازل کی ہیں وہ منزل من اللہ ہے یا انسانوں کی گھڑی ہوئی ہیں، شک ہے. رسول ان کا یہ دعویٰ کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور یہ کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے، جس کی طرف یہ بات منسوب کی جا رہی ہے، جب وہی مشکوک ہے، وہ کتاب کا نازل ہونا بھی مشکوک ہے، رسول بھی مشکوک ہے، تو یہ سارا بیانیہ مشکوک ہے، دین سارا مشکوک ہے، فرشتے مشکوک ہیں، جنت اور جہنم مشکوک ہے، زندگی کا فلسفہ حیات جو اسلام دیتا ہے وہ مشکوک ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا کانسیپٹ مشکوک ہے. اگر کچھ یقینی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ میں موجود ہوں، میری خواہشات موجود ہیں، مجھے ان کو پورا کرنے میں اطمینان محسوس ہوتا ہے، اس لیے یقینی بات کو پورا کر لیتے ہیں، شک والی بات کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. یہ ہے سائنٹیفک اپروچ. اس لیے میں کہتا ہوں جدید عصری علوم کے ادارے تشکیک کے ادارے، اور اس بات پر مت خوش ہوئیے کہ پہلی جماعت سے لے کر 16ویں جماعت تک اسلامیات کے نام پر جو چند پرچے پڑھائے جاتے ہیں اس سے ہمارے نسل کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اور میں ہمیشہ ایک گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ مانتے تو نہیں ہیں، لیکن اس معاملے میں اللہ رب العزت کے ہاں اس امت کے علماء کا انشاءاللہ بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا، جنہوں نے بے لوث زندگیاں کھپا کر بغیر کسی حکومتی معاونت کے وہ ایجنڈے جو اغیار کی طرف سے بھی فلی سپورٹڈ تھے، جن کو باہر سے بھی بڑی فنڈنگ ملتی تھی، حکومت کے بجٹ میں بھی جن کے لیے اربوں روپے ہوتے تھے، ان اداروں کے پیدا کیے گئے ان تشکیکی اذہان کو رب کائنات کے فضل و احسان سے اس سے اجر کی امید رکھتے ہوئے ایمان کی طرف جوڑتے رہے. اور اس امت کے علماء کا یہ بہت بڑا کردار ہے کہ الحمدللہ آج بھی اہل ایمان موجود ہیں اور ایمان کی باتیں محفوظ ہیں. یہ جو ہمہ وقت ایک بات ہے نا علماء نے کیا کیا ہے، اور اس کیا کیا کو ہمیشہ دنیا کے معیار پر تولتے رہنا کہ مولوی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس نے کتنے پل بنائے ہیں، کتنی روڈیں بنائی ہیں، کتنی یونیورسٹیاں بنائی ہیں، کتنے لوگوں کو نوکریاں دلوائی ہیں. یہ کام ہم نے اپنے ذمہ نہیں لیا تھا، یہ کام تو آپ نے اپنے ذمہ لیا تھا. اس کے لیے تو آپ کو فنڈز ملے تھے، اس دنیاوی ترقی کے لیے تو ساری سہولتیں آپ نے انجوائے کی تھی، تنخواہیں بھی آپ نے لی تھی، کمیشنز بھی آپ نے لیے تھے. مولوی تو مسجد میں بیٹھ کر ایمان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، وہ پڑھا رہا تھا، وہ بتا رہا تھا، وہ سکھا رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے الحمدللہ آج تک اللہ رب العزت نے بڑا احسان فرمایا ہوا ہے. اس لیے یہ جو اپنی بندوق کی نالی کے سامنے ہر وقت مولوی کو رکھا ہوا ہے نا، یہ بھی وہ بیانیہ ہے جو اسی طرح کے منتظر اور تشکیک کے ماحول میں پیدا ہونے والے اور تربیت یافتہ لوگوں کے دلوں کی بہت سارے پھپولے ہیں کہ ہماری تمام تر کوشش اور کاوش پر یہ مولوی پانی پھیر دیتا. اس کا سپیکر بھی بند کر دو، اس کی بات بھی بند کر دو، اس کی دعوت کو فرقہ واریت کا نام دے دو،
اس کو لڑاؤ، اس کو یہ کرو، اس کو بدنام کر دو، جو کچھ مرضی کر لیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے اس نور کو، دین کے اس نور کو، اس علم کو اپنی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا، خواہ کافر کتنا ہی کراہیت کیوں نہ رکھے. تو فرمایا تمہارا قصور یہ تھا. وغرتکم الامانی. اگلا قصور تمہارا یہ تھا، تمہاری لمبی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہم دین کی بنیادی کچھ چیزیں تو پوری کر ہی رہے ہیں، اتنے بھی اب کافر نہیں کہ عید کی نماز نہ پڑھیں، اتنے بھی اب کافر نہیں کہ دنیا کی دیکھے دیکھی بالکل ہی حرام پر چل کر لیو ان ریلیشن شپس میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، ہمارا لائف سٹائل بالکل یورپین ہے، ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں، ہمیں مادر پیدر آزاد زندگی اچھی لگتی ہے، ہمیں پابندیاں اچھی نہیں لگتی، ہمیں صبح صبح اٹھ کر نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا، ہمیں اپنے لباس ظاہری وضع کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اختیار کرنا اچھا نہیں لگتا، حلال حرام کی تمیز ہمیں اچھا نہیں لگتی. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تو ہم نے دین کے کچھ تقاضوں کو پورا کیا ہوا ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم. ہم نے دین میں سے یہ سیکھا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم. لیکن جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں وہ مالک یوم الدین بھی ہے، اور وہ عادل اور منصف بھی ہے. اور اللہ کے متعلق یہ سوچنا کہ وہ ساری زندگی اس کی اطاعت فرما برداری کرنے والوں کو اور اپنی منمانیاں کرنے والوں کو اور اہل ایمان کو تکلیف پہنچا کر ان پر بھپتیاں کسنے والوں کو ایک برابر کر دے گا، یہ اتنا بڑا ظلم ہے جس کا اللہ نے تم سے علیحدہ سے حساب لینا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچا. تمہاری آنکھیں تب کھلی جب جان نرخرے میں پھنسی، جب سانس اکھڑنے لگی، جب ارد گرد آ کر جہنم کے فرشتے بیٹھ گئے اور ملک الموت کی ہیبت تمہارے اوپر طاری ہو گئی، اور تمہیں معلوم پڑنے لگا کہ یہ روح ابھی کھینچ کر اس بدبودار کپڑے کے اندر لپیٹ کر جہنم کے ان دروغوں کے حوالے کی جانے والی ہے. تب تمہاری روح سمٹ سمٹ کر جسم کے اندر چھپتی پھرتی تھی کہ کہیں آج مہلت مل جائے. لَأَصَّدَّقَنَّ وَلَأَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، مجھے تھوڑی مہلت مل جائے، میں کچھ جو جمع کیا تھا اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کر کے نیکوکار بن جاؤں گا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچا. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں جس دھوکہ دینے والے نے وغرکم باللہ الغرور، ایک انتہائی دھوکے باز نے اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈال دیا تھا. تمہیں تب پتا چلا کہ ساری زندگی کا تمہارا سودا، جس پر تمہارا تکیہ تھا، بھروسہ تھا، جس کے لمبے لمبے اعتماد اور امیدیں تم نے دل کے اندر بسا کر رکھی تھی، وہ تمہارا ازلی دشمن تھا اور اس نے تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈال دیا. لیکن اب آنکھیں کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو. اب فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ. بعض لوگ دنیا کے اندر عادی ہوتے ہیں رشوتیں دینے کے، وہ سوچتے ہیں آخرت میں بھی یہی کام چل جائے گا، ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں، ہم فلاں پیر صاحب کے مرید تو ہیں نا، ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں، سارا سال لبرل رہنے والا یکم محرم سے لے کر 11 محرم تک کالے کپڑے پہن کر ایک دم دیندار ہو جاتا اور سمجھتا ہے کہ میں حسینی ہوں، میں عزادار ہوں، میں ماتمی ہوں، اور سارے سال کی میری جو بے دینی ہے، دین بیزاری ہے، وہ اس ایک نسبت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر کل قیامت کو میں اللہ کے سامنے پیش بھی ہوا تو میرے نام کے ساتھ یہ جو نسبتیں لگی ہیں یہ مجھے فائدہ دے دیں گی.
یہ مجھے فائدہ دے دیں گی. میں تو بڑا عاشق رسول ہوں، میں نے تو محرم کے جلوسوں میں اور ربیع الاول کے جلوسوں میں سبیلیں بھی لگائی ہیں، اس لیے عمل کرنے کی طرف مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کسی قسم کا کوئی فدیہ، کوئی مال متا، کسی قسم کی کا عوض قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی ان لوگوں سے بھی کچھ قبول کیا جائے گا جنہوں نے صراحتاً کفر کیا. کیونکہ اللہ رب العزت نے منافقین اور کافرین کو ہمیشہ ایک جگہ رکھنا. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی نار جہنم جمیعا. فرمایا ولا، اس کے ساتھ فرمایا مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر. اہل ایمان اہل نفاق کو کہہ رہے ہیں اب یاد رکھو یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی میں تم نے رہنا ہے، اور یہ بڑی ہی بری لوٹنے کی جگہ. یہ سارا منظر اللہ نے اہل ایمان کے سامنے رکھ دیا. اب جو اگلی آیت ہے اس کو بہت توجہ کے ساتھ سن، بہت توجہ کے ساتھ سن، بہت توجہ کے ساتھ سن. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی بھی اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کو اور جو حق نازل کیا گیا ہے اس کو سن کر خشیت اختیار کرے؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ یہ جو ایک آیہ مبارکہ کا حصہ ہے اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہا، اور واللہ اللہ اپنے بندوں پر اسی طرح حجتیں تمام کرتا ہے. اور کل قیامت کو کیا بتا، اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑے کر کے یہی سوال پوچھ لے. ابو بکر صدیق منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے تقریر جھاڑتے، کیا تم نے یہ آیت بیان نہیں کی تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ؟ کیا زید، بکر، عبد الرحمن، عبداللہ، ہر وہ شخص جو یہاں بیٹھا اپنا نام آگے لگا لے، کیا تم نے یہ آیہ مبارکہ خطیب کی زبان سے نہیں سنی تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ؟ پھر بھی تمہارے دل نہیں پسیجے؟ پھر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اب زندگی کے بہت سال گزر گئے، اب مجھے پلٹ کر اپنے رب کی جانب آ جانا چاہیے، اب مجھے یہ دو رنگی چھوڑ دینی چاہیے؟ کیا مجھے قیامت کے روز نور نہیں چاہیے؟ کیا میں نے بھی لمبی لمبی امیدوں کے سہارے کہ ابھی بڑا وقت بچا ہے، پتہ نہیں کیا حق ہے کیا نہیں ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، دیکھ لوں گا کر لوں گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، انہی ساری چیزوں کے سہارے اپنے نفس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہوتے زندگی کے آخری سانس گزارنے ہیں؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابھی تک تم وہ ایمان والے نہیں بنے جو حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر کے حرام کو چھوڑ دو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ابھی تک تم وہ مومنہ خاتون نہیں بنی جو اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی، پردہ اختیار کرنے والی، اپنے گھر سے اہل ایمان عورتوں کی طرح نکلنے والی ہو کہ جس کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی اس اللہ کے فرشتے دیتے ہوں. ابھی تک وہ وقت نہیں آیا. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی اہل کتاب کی مانند ہو جائیں، من قبل، جو ان سے پہلے گزرے ہیں. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، جب ایک طویل مدت گزری، انبیاء کے جانے کے بعد ذرا وقت گزر گیا تو کیا ہوا؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل بڑے سخت ہو گئے. اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی، اللہ کے احکامات بتائے جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جاتی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان نکالنے والے، مسجد کی سیڑھیاں باہر پھلانگ کر جیسے حد سے باہر ہونے والے، اپنی مرضی پر چلنے والے. فقست قلوبہم، ان کے دل انتہائی سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسقوں کی تھی. یاد رکھیے اللہ نے یہاں دلوں کے حال بھی بیان کر دیے ہیں اور اعمال کے حال بھی بیان کر دیے.
اعمال انسان کے دل کی حالت پر گواہ ہوتے ہیں. جو بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے اس کا دل ہے جو مخبت ہے، اللہ کی طرف جھکنے والا ہے، قلب سلیم ہے. وہ قلب جو اللہ رب العزت کے سامنے نفاق کے اور کفر کی آلائشوں سے سلیم ہے، پاک ہے. اور جو فاسق ہے، اللہ کا نافرمان ہے، دنیا کے اندر لمبی امیدوں میں پڑا ہوا ہے، اپنی مرضیاں کرنے والا ہے، مطمئن ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اس کی کرتوت اسلام کی چغلی کھاتے ہیں. یہ ہے جس کا دل سخت ہو چکا ہے. اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر تو تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ گویا کہ وہ پتھر ہوں. جبکہ بعض پتھر بھی ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں، چٹانیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. کتنے ہیں جو اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ کر گر پڑتے ہیں. تمہارے دل تو اتنے سخت ہوئے، براہ راست اللہ کا کلام سننے کے باوجود بھی اللہ کی طرف نہیں آتے. فرمایا اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کی بنجر پن اور مردگی کے باوجود دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. اس بات کی طرف اشارہ آج سے پہلے کچھ بھی ہو گیا ہے. اگر تمہیں لگتا ہے دل سخت ہو گئے ہیں، عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، اطاعت اور فرما برداری کو شوق نہیں آتا ہے، دنیا اپنی جانب کھینچ رہی ہے، پلٹ کر واپس اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ تمہارے مردہ دل بھی زندہ کر دے گا. اللہ تمہارے مردہ دل بھی زندہ کر دے گا. وہ بنجر زمین کو ایک پانی کے چھٹے سے اگر زندہ کر سکتا ہے، قرآن تو اس سے بہت بڑا اللہ رب العزت کا معجزہ ہے. پانی سے بہت بڑی عظیم چیز ہے. پانی تو اللہ کی مخلوق ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے. جب وہ تمہارے دلوں کے اوپر صحیح طرح لگے گا اور تم اس کو جذب کرنا چاہو گے، کیا وہ تمہارے مردہ دلوں کی صفائی نہیں کرے گا؟ بہت بہترین کرے گا. قد بینا الآیات قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ تم عقل اختیار کرو. یہ ہے عقل کا پیمانہ، یہ ہے باشعور ہونا کہ انسان پلٹ کر اللہ کی طرف آ جائے. اگلی آیات سے متعلق انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں گفتگو کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.